آپ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور ایکسرسائز کی جائے گی منتخب نمائندوں کے ذریعے. تو 12 تو وہ ہیں، جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں گے ذہنی طور پہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اور یہ شاخسانہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ہمارا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے. اس سے بڑی شرمناک بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ یعنی ایک ایسی خلوت کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اس کا جو بہادر آدمی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اعظم سواتی جتنا بہادر آدمی میں نے نہیں دیکھا، جو منہ سے اپنے بات کر کے پورے اس نے نظام کو ننگا کر دیا ہے اور ان لوگوں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت یعنی فعال اور مؤثر سمجھتے ہیں ملک میں اور بین الاقوامی اعتبار پہ بھی. سر آپ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کی صاف شفاف تحقیقات ہوں گی اور جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی؟ یہ تو طے ہے کہ تحقیقات تو ہوں گی، وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور تحقیقات اس کے لازم ہوں گی. کیا آپ ان کو کٹہرے میں لائیں گے جنہیں ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے؟ سر جی ان لوگوں کو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی کٹہرے میں لایا جائے گا آپ جنہیں کو آج ملزم ٹھہرایا ہم جا تو رہا یہ ہے؟ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں نا جو چیئرمین کے اوپر قاتلانہ حملہ ہے، اور دوسری ہم پٹیشن لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. تو ظاہر ہے یعنی دونوں چیزیں انصاف کے تقاضے تو پورے کریں گے نا. جو اس وقت دباؤ ہے وہ تو نہیں ہوں گے تحریک انصاف کی حکومت. اچھا اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے کہ خبر ابھی یہ آ رہی ہے کہ ایک دن کے لیے جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا، منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا. تو کیا وجہ ہے یہ بتائیے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب اگر اس لانگ مارچ کو لیڈ نہیں کریں گے تو کیا عوام نکال سکیں گے جو پی ٹی آئی کی دیگر قیادت جمعرات کو مارچ ہوگا اور عمران خان کپتان ہے، بہترین پلانر ہے، وہ اپنی ٹیم کو کھلانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے اور وہ مخالف کی ہر چال کے اوپر نظر رکھتا ہے اور وہ ایسی چال چلتا ہے کہ یہ اپنے ہی گرداب میں پھنس جائیں گے. اس لیے وقت کا تعین اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے.